السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان ملت، دوستو، اللہ جل شانہ و من والہ کا بھی انتہا شکر ہے، اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر تھا۔ بے پایا کرم ہے رب العالمین کا اس پورا شعب سمانے میں ہمیں آج تک زندہ رکھا، اپنے منشا کو سمجھنے کے لیے، اپنے احکام پر عمل کرنے کے لیے قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے سرفراز کیا۔ ساتھ ہی ساتھ پروردگار عالم نے ہم کو آج سید الایام یوم جمعہ میں جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ دوستو، چونکہ ماہ مبارک ربیع الاول ہے، ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد بیان کی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل، شمائل، سیرت، سنت، آپ کے معجزات سب بیان کیے جا رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ امت کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی، ہمارے آقا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس مرتبے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا بلند مرتبے پہ اٹھایا، آپ کی کتنی عظمت بلند کی۔ دوستو، اسی لیے جلسے ہوتے ہیں تاکہ حب نبوی ہمارے اندر جاگزی ہو۔ ظاہر ہے جو زمانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا جا رہا ہے، ہمارے اندر دین بیداری، مذہب بیداری، رسول بیداری آ گئی ہے۔ اس وجہ سے ہم کو دین کی اہمیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ تعالی کی محبت، یہ کیسے ہو، یہ بہت مشکل ہو گیا ہے۔ مسلمان فی زمانہ بہت دور ہو گیا ہے۔ آئیے، چونکہ اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے، آج بھی ہم وہی بیان کریں گے۔ میں نے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی قرآن کریم کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی سنت کو کتاب کہا۔ سبھی نے کہا ہے اور یہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابی رسول پوچھتے ہیں، میری ماں بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ آپ فرماتی ہیں، کیوں تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا کہ میں نے پڑھا ہے۔ جو قرآن ہے وہی اخلاق ہیں اللہ تعالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالی نے آپ کو خلق العظیم پر اٹھایا۔ سارا قرآن آپ کی سیرت ہے، سارا قرآن آپ کی سنت ہے، سارا قرآن آپ کے اخلاق ہیں۔ قرآن ہے، آپ ہیں۔ قرآن آپ سے جدا نہیں، آپ قرآن سے جدا نہیں۔ قرآن اور آپ دونوں ایک ہی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ذات بابرکت کو نور کہا اور آپ کی سیرت کو، آپ کی سنت کو کتاب مبین کہا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ہم نے اتارا ہے قرآن کو، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے قرآن کو اتارا ہے، اس کے اندر ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ لہذا قرآن جو اترا ہے وہ مسلمانوں کے لیے شفا اور رحمت بن کے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت بھی رحمت ہے۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی آپ کو رحمت للعالمین کہا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، نہیں بھیجا ہم نے تم کو مگر عالمین کی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
آئیے اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو یوں بیان کیا. حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک چوک ہوئی آپ سے. حکم ہوا تھا آپ کو کہ جنت میں رہنا، اس شجر کے قریب مت جاؤ، اس جھاڑ کے قریب مت جاؤ، لیکن آپ سے ایک چوک ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جنت سے زمین پر اتار دیا. ہزارہ سال آپ نے توبہ استغفار کیا سجدے میں، اور روتے روتے اتنی دراز استغفار کی. مورخین لکھتے ہیں کئی ہزار سال تک تو آپ توبہ استغفار میں لگے ہوئے. آپ کے ندامت کے آنسو جو نکلے وہ نالے بن کے نکلے. جانوروں نے پیا، استفادہ کیا، پتھروں نے اس سے استفادہ کیا، کہیں گوہر بن گئے. لہذا جنہوں نے بھی جو اس سے استفادہ کیا، شجر ہو، حجر ہو، حیوان ہو، سبوں نے اس سے استفادہ کیا. ہم ان کی اولاد ہیں. ہم کو اللہ تبارک و تعالی نے ازل سے ہی ہم کو ابن آدم کہہ کے پکارا. لقد کرمنا بنی آدم. اے آدم کی اولاد، تم بہت ہی مکرم اور معزز ہو ہمارے پاس. تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کائنات میں کسی کو معزز نہیں کیا مگر آدم علیہ السلام کی اولاد کو معزز کرم کیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اگر کسی کو مرتبہ دیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ مرتبہ دیا. حالانکہ آدم علیہ السلام کے پشت سے سبھی پیدا ہوئے، سبھی انسان پیدا ہوئے. کئی انبیاء آپ کے پشت میں آئے، انگنت انبیاء آئے اور ان کی امت بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ابن آدم ہی سے کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خیر امت کا لقب دیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس. یہ اعجاز کچھ اور ہی ہے. یہ تو صدقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آپ کو ہم کو اچھی طرح معلوم ہے ہم جو دنیا میں آئے ہیں اپنی مرضی سے نہیں آئے. کوئی نہیں بتا سکتا کہ میں دنیا میں جو پیدا ہوا ہوں اپنی مرضی سے آیا ہوں، اپنی منشا سے آیا ہوں. یا یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ کسی نے مجھ کو یہاں لایا ہے، یا کسی کی منتوں سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، کسی کے پوچھنے سے نہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے منشا سے ہم کو یہاں بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہم کو جو پیدا کیا ہے، بھیجا ہے، اپنے منشا اور مرضی سے بھیجا ہے. ظاہر ہے بھیجنے والے کا منشا ہی پورا ہونا پڑتا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ اگر بھیجنے والے کا ایک منشا ہو اور جس کو بھیجا گیا اس کا ایک منشا ہو، یہی سب سے بڑا گناہ ہے، یہی سب سے بڑی غلطی ہے. بھیجنے والے کا منشا کچھ اور ہے اور جس کو بھیجا گیا اس کا منشا کچھ اور ہے، تو اختلاف پیدا ہو گیا، دشمنی پیدا ہوئی، نافرمانی ہو گئی، گناہ ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہماری عبرت کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے نفس کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے بھی ہمیں جوڑے بنائے. اس نے تمثیلیں دی. ان من آیات ہی، اس میں ہماری نشانیاں ہیں. من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. یہ تمہاری بیوی اور تم، یہ ہم دونوں جو جوڑے بنائے ہیں تم دونوں کو، یہ اس کے اندر بہت بڑی ہماری نشانیاں ہیں. اس کو تم غور کرو. وہی قوم غور کرتی ہے، وہی قوم اس پہ غور کرتی ہے جس قوم کو فکر ہو، جس قوم کو عقل ہو.
انا من آیاتہ، یہ اس میں نشانیاں ہیں ہماری، لقوم یتفکرون، یہ تو فکر کرنے والے قوم کے لیے ہے۔ اب آئیے، یہ مثال اللہ تعالیٰ نے کیوں دی؟ یہ مثال دینے کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ برجستہ مثال ہے، انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ ہم بھی اپنی مرضی سے اپنی منقوہا کو لاتے ہیں، ہم بھی اپنی مرضی سے اپنی منقوہا کو لاتے ہیں، بیوی بنا کے لاتے ہیں، مگر قانون بدل جاتا ہے۔ وہ یہ کہ جو اپنی مرضی سے جی رہی تھی، جو اپنی مرضی سے رہ رہی تھی، باپ کی سنتی تھی نہ ماں کی، کبھی سن لیا کبھی نہیں، لاڑ و محبت میں پرورش پاتی تھی۔ جیسے تم سے عہد کیا، جیسے تم نے اس سے عہد کیا، وہ تمہارے گھر آئی، قانون بدل گیا۔ کیا قانون بدلا؟ لانے والے کے منشا سے اس گھر میں رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ، کیا مثال سامنے ہے ہمارے؟ لانے والے کے منشا سے جس نے عہد کیا ہے، جس نے منقوہا بنا لیا ہے، اس کے منشا سے گھر میں رہنا اس کے۔ اب وہ پوچھیے سوا سے، ہمیں نہیں، دوسرے مذہب والوں سے بھی پوچھیے۔ بولتے ہیں لوگ، پنچایت بٹھاتے ہیں لوگ، یہی کہتے ہیں جس سے تیرا عہد ہوا، جس کے گھر تو آئی ہے اس کے منشا سے رہ، جس نے لا لیا ہے، جس نے اپنا بنا لیا ہے، اس کے منشا سے تو رہنا، نہیں رہے گے تو تیرا برخاست ہو جائے گا۔ دیکھیے، یہ دیکھ رہے ہو تم، یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی۔ حق تعالیٰ بتاتا ہے، ارے تم جو ہے مرنے والے ہو، اور تم دھوکہ دینے والے ہو، اور تم نہ غازی ہو نہ رب ہو، صرف اپنی خواہش کے لیے تمہیں اس کو گھر کو لایا، نہ تمہیں آنکھ دی اس کو، نہ تمہیں کان دیے اس کو، نہ تمہیں دل و دماغ دیا، نہ زبان دی اس کو، وہ ہم نے کیا تھا اس کو، تمہیں اپنا بناتے ہی سارے اعضاء پر تمہارا کنٹرول چل گیا۔ یہ کیا بات ہے؟ اگر تمہارا ایک عضو بھی، سارے اعضاء جواروں میں ایک عضو بھی اگر تمہارے منشا کے خلاف ہو جائے، تمہارے سے باہر ہو جائے۔ دیکھا، اگر نگاہ بدل دی تم، اس نے ہو گیا ختم مسئلہ، تمہاری عزت نکل گئی۔ اگر وہ نگاہ بدل دی، اگر تمہارے بازو رہ کر بھی اگر نگاہ بدل دی تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ دیکھا تمہیں، تمہاری عزت نکل گئی۔ تمہارا ہماری عزت ہماری بیویوں کے ہاتھ میں ہے، جو چاہے کر سکتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا عصمت زن تربیت فرزن راس اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ چیخ لو، پکار لو سو، کئی اولاد ہماری نافرمان ہو رہی ہے، کئی بیویاں ہم سے جو ہماری عزت کو پسارا بھی کر رہے ہیں۔ عفت جو عصمت ہے وہ راس اللہ کی ہاتھ۔ تو حق تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری عزت کے لیے، تمہاری عزت جب چلی جاتی ہے تو جناب اس کو برخاست کر دے تو گھر سے، اور ہم بھی ہیں صبر کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری عزت کا پسارا کر دیا تم نے، ہم نے آنکھ دی تم کو، ہم کو دیکھنے کے لیے، تم نے غیر کو دیکھا، ہم نے کان دی تم کو ہماری سننے کے لیے، تم نے غیر کو سنا، ارے زبان ہم کو دی ہم سے بولنے کے لیے، غیر سے بولا، دل دیا ہم اپنے لیے، غیر پہ بھروسہ کیا، غیر سے محبت کیا۔ اللہ اکبر، دیکھا تم نے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، لہم قلوب لا یفقہون بہا۔ ارے ہم نے جو دل دیا ہے یہی تفقہ کے لیے دیا ہے کہ ہم سے محبت ہو، تو غیر سے محبت کیا، مال سے محبت کیا، بیوی سے محبت کیا، دنیا سے محبت کیا، نہ کیا محبت تو دل دینے والے سے محبت نہیں کیا۔ یہ کتنی بڑی بے ایمانی اور کتنی جو ہے آج ہمارے اندر خیانت ہے۔ امانت میں ہم نے خیانت کر دی، درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تاج کے لیے کچھ کمی نہیں تھی، کرو گیا۔
لہم قلوب لا یفقہون بہا لہم اعین لا یبصرون بہا. ہم نے آنکھ دیے ہیں، کیا بات ہے، ہم کو ہی نہیں دیکھتے ہو، سب کو دیکھتے ہو. اللہ اکبر. دیکھا تم نے تو مان ہوا، آنکھ دی تھی اپنے لیے، دل دیا تھا اپنے لیے، اور انہیں کو چھوڑ دیا، ہم نے سب کو کر لیا، سب کو اپنے آنکھوں میں بسا لیا ہے. جب آنکھ میں بس جاتی ہے دنیا، حسد شروع ہو جاتا ہے. جب دنیا آنکھ میں بس جاتی ہے بے ایمانی آتی ہے. کسی کے گھر کو دیکھ کے تم نے حسد کیا، کسی کی جوانی کو دیکھ کے تم نے حسد کیا، کسی کی ترقی کو دیکھ کر تم نے حسد کیا، اور کسی کے زوال کو دیکھ کر تم نے حسد کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز کے دی گئی ہے جہاں استعمال کرنا، وہیں اگر استعمال کرتے یہ ایمان سلامت رہتا، یقین سلامت رہتا، تقوی سلامت رہتا. آج پوچھو تمہاری بیوی سے، جتنے آزاد لوگ اس کے ہیں، اگر ایک عضو کو بھی اگر کسی سے مقابلہ کر لیا، آج تمہاری عزت چلے جاتی ہے. میں نے کیا کیا، صرف بات کیا اس سے. دیکھا تم نے میں نے کیا کیا، صرف بات کیا اس سے. دیکھا تم نے ہو گیا ختم، تمہاری عزت چلے گئی. حالانکہ ہم نے زبان نہیں دیا، زبان والی کو شادی کیا ہے. آنکھ نہیں دیا، آنکھ والی کو شادی کیا ہے. کان نہیں دیا، کان والی کو شادی کیا. دل نہیں دیا، دل والی کو شادی کیا ہے. دل دینے والا کیا کہے گا، ہم اسی لیے تھا. لہم اعین لا یبصرون بہا لہم آذان لا یسمعون بہا. کان دیے ہم، ہماری بھی سنتے، سب کی سنتے ہیں. آج اگر ہماری بیوی اگر ہماری نہ سنے، سب کی سنے، تو کیا ہوگا، سنسار بگڑ جائے گا. تو یہ سماج اس کو توڑ کے ہاتھ کو دے دے گا. دیکھیے ہم کو اتنی عقل ہے، اور عقل دینے والوں کو کتنی عقل ہوگی کہ وہ پوچھتا ہے لہو آذان لا یسمعون بہا. ہم نے کان ہم ہی تو دیے ہے نا، کوئی ہے دیا تم کو کان؟ نہیں، ہم نے دیا ہے. یہ کیا بات ہے ہماری نہیں سنتے؟ اولئک کالانعام، تم جانور ہو بلکہ اس سے بھی بدتر ہو. اولئک کالانعام، تم حیوان ہو، حیوان سے بھی بدتر ہو. بل ہم اضل، اس سے بھی تم بدتر ہو. اولئک هم الغافلون، غافل یہی ہے، بے ایمان یہی ہے جو اللہ کی عصمت کو حوالے کر دیا ہے، پارا پارا کر دیا ہے. تمہاری عصمت پر ذرا سا فرق آ جائے، کچھ بھی نہیں، کان دوسرے کو دیکھ کے اس کی بات سن رہی ہے، کچھ بھی نہیں، زبان سے اس کی بات کر رہی ہے. دیکھا تم نے، ہاتھ سے اس کے طرف پھیلایا ہے، بس اتنا ہی ہے، ہو گیا. ایک عضو بھی اگر کسی کے طرف پھیلا دیا، ہاتھ کو دے دیا آپ کی عزت چلے گئی ہے. ان العزت للہ جمیعا، ساری عزت اللہ کے لیے ہے. وللرسول، اور عزت ہے تو رسول کے لیے ہے. وللمؤمنین، اور مومن کے لیے ہے. اسی لیے مومن کو کہا گیا، یہ مومن وہی ہے جو امانت کو رکھتا ہے، امانت دار ہے، امین دار، امین ہے. یہ مومن امین ہے، اللہ کا امین ہے، اللہ کی امانت کو رکھا ہے، اللہ کے منشا سے استعمال کرتا ہے. یہ سب ہمارے پاس حجتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا، نزل من القرآن ما هو شفاء، اس کے اندر شفا ہے، ایمان والوں کے لیے ہے، راحت اس میں ہے، سکون اس میں ہے. آج ہمارے مسلمانوں میں سکون غائب کیوں ہو گیا؟ آج مسلمان کیوں پریشان؟ آج مسلمان کیوں دہشت گرد؟ آج مسلمان کو کوئی پوچھتا نہیں. یہی نہیں تمہارے ہندوستان میں، بلکہ کسی ملک میں بھی جاؤ آپ مسلمان کو دہشت گردی بولے گا. دیکھا تم نے، آپ مصر جائیے، آپ سعودیہ جائیے، آپ کہاں جاتے جائیے، ایران جائیے، عراق جائیے، کہاں بھی جائیے، مسلمان کو دیکھتے کہ دہشت گرد ہے. دیکھا دوست، کیا بات ہے، یہ ٹپکا کیوں لگا دیا گیا ہے؟ کیا وجہ ہے یہ ٹپکا کیوں لگا؟ جبکہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس معزز سے مکرم ہے. قرآن الکریم کے کہہ رہا ہے لقد کرمنا بنی آدم، ہماری عزت ہی نہیں ہے. کیا یہ مکرم ہے جس کی عزت نکال دے، اس کو جینے کا حق نہیں؟ جہاں جاتا ہے سب پر
کا سارا ہوتا ہے؟ کوئی ملک اس کا ساتھ نہیں. ارے غیر تو غیر اپنوں نے بھی تو ساتھ نہیں دیا، غیر تو غیر اپنوں نے بھی ساتھ نہیں دیا. کہاں ہے یہ سب؟ رکھ لو دوست، یاد رکھو اللہ نے معزز و ممتاز کیا ہے، مکرم کیا ہے، مگر ساری دنیا ہم کو ذلیل کری. کیا وجہ ہے؟ ہم نے پلٹ کے اپنے دل کی طرف نہیں دیکھا. جو ایمان لائے ہیں اللہ پر، رسول پر، کیا واقعی یہ ہم ایمان والے ہیں؟ ہم نے اپنے دل کی حفاظت نہیں کی. دل میں کس کو رکھا نہیں معلوم. دیکھا ہم نے دل کی حفاظت، کون رہنا کون نہیں رہنا، کیوں دل کی صفائی نہیں ہوئی؟ پوچھو تمہاری بیوی سے، سب صاف کر دی دل تمہارے پہ لگا کے رکھی ہے. کیا بات ہے؟ سب سے صاف کر دی دل. حسین ہے، جمیل ہے، دولت مند ہے، حکومت والا ہے، سب ہے، باوجود اس کے ہے، اور سب سے دل کو صاف رکھی، اپنے سے لگا کے رکھی ہے. حالانکہ لنگڑا ہے، لولا ہے، اندھا ہے، بہرا ہے، وہ کالا ہے، کھجلوٹا ہے، کچھ بھی ہے، غریب ہے، روٹی کھلا رہا ہے، کپڑے پھٹے بنا رہا ہے، تاٹ پہ سلا رہا ہے. واہ 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 واہ. دل کسی کو نہیں دیتی. کیا صحیح ہے؟ دل کسی کو نہیں دیتی ہے، دل میں اسی کو دبائی ہے. کیا حفاظت دل کی کر رہی ہے؟ اگر دل میں سے اس کو نکال دو میری عزت چلی جائے گی، میں کہیں کی نہیں رہی، ذلیل ہو جاؤ گی. دنیا میں بھی ذلیل، اور آخرت تو عذاب ہے اس کو معلوم ہے. آخرت میں تو عذاب ہے، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا صرف شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے. یہ دوست مگر عورت بتا رہی ہے، عورت بتا رہی ہے، اے مرد میں عورت ہو کر بھی جو ہے تقوی اور طہارت کو کیسا حفاظت کر رہی ہوں. میں عورت ہو کر تقوی و طہارت کی کیسی حفاظت ہوں، اور تم مرد ہو کے تقوی و طہارت کی حفاظت نہیں کرتا ہے. کیا یہ تقوی ہے؟ کیا یہ ڈرنا ہے اللہ سے؟ اسی کو ڈر کہتے ہیں. سب کچھ لے لیا، اس کے خلاف ہی ہاتھ بنایا. اب کیوں نہ ذلیل کرے دنیا اس کو. اس لیے حق تعالیٰ ایک مقام پہ فرماتے ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اے بستیوں کے رہنے والوں، آج بھی اگر تم ایمان اور تقوی ڈالو گے، ایمان اور تقوی کی حفاظت کرو گے، ایمان اور تقوی کی حفاظت کرو گے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمنوا واتقوا، آج بھی ایمان اور تقوی کی حفاظت کرو گے بستیوں کے رہنے والوں، لَفَتَحْنَا عَلَيْكُمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمانوں سے ہم تم کو برکتیں کھول دیتے ہیں. دیکھو دو کیا ہوا، آج زمین بھی خاموش، آسمان بھی انجان ہو گیا ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، آخر کو سمجھتا بھی نہیں ہے آخر کیا بات ہے، کیوں ہوا؟ تو معلوم ہوا کیوں ساری فضا بدل گئی ہے، کیوں سماج بدل گیا ہے، کیوں سماج تھوک رہا ہے. ایک کی وجہ سے اس کا ساتھ نہ دیا، ایک کی وجہ سے اس کی نہ سنا، اس کی وجہ سے نہ دیکھا تو اگر اس کی سنتی انہیں، اگر اس کے ساتھ رہتی انہیں، اگر اس کے گھر میں اس کا کھایا کھاتی، اس کا بولے سنتی انہیں، کسی کو نظر دل قلب و نظر میں نہیں بٹھاتی، کسی کو، سارا سماج اس کو تحفے تائب دیتا، سارا سماج اس کو تحفے تائب دیتا. کیا ہے یہ بھی سمجھا دیکھیے کتنی تنگ دستی میں بھی ہے، باوجود اس کے جو اپنے شوہر کی عزت کو کیسا رکھی ہے. یہ سب مثالیں ہمارے پاس ہے، قرآن اسی کو کہہ رہا ہے. ہم نے بیوی دی تم کو شرم نہیں؟ تمہاری بیوی کتنی تقوی و طہارت تمہارے سے رکھتی ہے اور تم ہم سے نہیں رکھتے. اسی لیے دنیا میں ذلیل ہوئی. کیوں وہ عورت ذلیل ہوئی؟ کیا بات ہے؟ کیا بات ہے وہ ذلیل ہوئی؟ اسی وجہ سے کہ اپنے زوج سے جو وعدہ کیا تھا، جو عہد کیا تھا، اس کے خلاف مسائل طے کر دیا، بس اس سے سوا کچھ نہیں. حالانکہ کپڑے دھو رہی ہے، بہترین استری کر رہی ہے، جھاڑو مار رہی ہے، گھر میں سنسار اچھا جوڑ کے رکھی ہے، آنے جانے والوں کے لیے جو ہے خدمت کر رہی ہے، دعوتیں کر رہی ہے. سب بول رہے ہیں کیسی اچھی سونے کی جیسی ہے، کیا اچھی ہے، آنے جانے والوں کی خدمت کر رہی ہے. مگر معلوم ہے اس کو جس نے کر لیا ہے اپنے اعضاء کو کدھر استعمال کر رہی ہے، انہیں وہاں دیکھ رہا ہے. لاکھ کپڑے بدلے تو کیا ہوا، لاکھ خدمت کرے تو کیا ہوا،
لاکھ جو لوگوں کی خدمت کرے تو کیا ہوا، لاکھ لوگوں کو بتائے تو کیا ہوا، یہ سب دکھاوا ہے۔ وہ سب کو نہ کر کے اگر مجھ کو کر دیتی، کچھ میری حفاظت کرتی۔ یہ دوست، یہ مثال ہے ہمارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس لیے فرمایا ہے ہم نے قرآن کو اتارا تمہارے لیے شفا اور رحمت ہے، ہمیں محمد رسول اللہ پر بھیجا اور تمہاری ہم نے تعریف کی۔ لقد کرمنا بنی آدم، تم آدم کی اولاد بہت مکرم ہو، اور تم محمد رسول اللہ کی امت ہو۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ آج کیا ہوا؟ مسلمان کا دشمن ہے۔ آج کیا ہوا؟ مسلمان کا دشمن ہے۔ عالم سے حسد کرتا ہے، مشائخ سے حسد کرتا ہے۔ اب بتائیے کہاں رہی ایمانی، کہاں ہے ایمان؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد جہنم کی آگ میں کی ایک آگ ہے، اور نیکیاں ایسے کھا جاتی ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ دیکھا تم نے؟ یہ ڈھول تماشا ہمارا چلے گا نہیں وہاں حسد کی وجہ سے۔ آج ہم دیکھ رہے ہماری قوم میں جو قوم کے رہبر ہیں، ہادی ہیں، دیکھیے مگر ایک دوسرے سے حسد ہے۔ اس نے ایک اپنی جماعت بنائی، اس نے ایک جماعت بنا لی، اس نے ایک جماعت بنا لی، اس نے ایک سلسلہ بنا لیا، اس نے ایک سلسلہ بنا لیا۔ اس سے اس کو جو چڑ ہے، اس سے اس کو نفرت ہے۔ اب کس سے بتائیے اب کہاں ہے؟ ختم ہو گیا۔ آپ کو بتاؤں کیونکہ وقت زیادہ نہیں، مختصر سے ایک بات بتاتا ہوں۔ دیکھو دوست، جو ہمارا دشمن ہے ہم سب کو معلوم ہے، وہ شیطان ہے۔ کوئی ہمارا دشمن نہیں، جو ہمارا دشمن ہے وہ شیطان ہے، سمجھا؟ اور جو ہمارا دوست ہے وہ اللہ اور رسول ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ دیکھیے، جو ہمارا دشمن ہے وہ نفس اور شیطان ہے، اور جو ہمارا دوست ہے وہ اللہ اور رسول ہے، بس اس کے سوا کچھ نہیں۔ دیکھیے دوست، نفس ہمارا دشمن ہے جو خدا سے دور کر رہا ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور کر رہا ہے، آپ کی سیرت سے دور کر رہا ہے۔ دیکھیے دوست، تمہارا یہ دو دشمن ہیں ہمارے، تو سب سے کھلا دشمن سب کو معلوم ہے وہ شیطان ہے، اور اس کی بات آئی ہے سب کو معلوم ہے۔ آخر کب تک وہ لعنتی بنے گا؟ کوئی تک ہے؟ کب سے اس پر لعنت برس رہی ہے؟ کب تک لعنت ہی بنے گا؟ لعنت بھیجنے والے بھی اس پہ لعنت بھیج رہے ہیں۔ اچھا چلو بھائی، صحیح ہوگا، بہت بڑا گناہ کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے، کوئی نہیں کیا آج، اتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں اس کو، انہیں گناہ ہی نہیں کیا۔ کیا گناہ کیا؟ کوئی گناہ نہیں کیا، نہ پہلے کیا نہ بعد میں کیا۔ دیکھیے آپ بولی ہوئی شیطان کیوں بنا، سمجھو، دیکھا تم نے؟ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے یہ فرشتے سے وہ تھا، عزازیل اس کا نام تھا، فرشتے اس کے ارد گرد رہتے تھے، اس کو جھولا جھلاتے تھے۔ جنت تو جاتا، اللہ کے بازو میں بیٹھتا، اللہ کے نور سے معاملہ کرتا۔ کیا ایسا گناہ کیا ہے؟ ایک ہی گناہ کیا اس نے۔ کیا کیا ہے؟ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا اور ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو زمین کی خلافت دی، بس حسد ہو گیا۔ میں اتنی محنت کیا، میں اتنی عبادت کیا، یہ سب دریا برد ہو گیا۔ یہ آدم آج مٹی سے اٹھا، ابھی کیچڑ میں سے اٹھا، سمسال کر فقار، اس کو خلافت، اور ہم کو رب مغبتنی، تو نے دھوکہ دیا مجھے۔ دیکھیے کیا بولا، اے اللہ، اے رب میرے، تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے، کیچڑ سے اٹھا اس کو خلافت اور ہم کو نہیں۔ انہوں نے دیکھیے بے شر و شہوت کی مخلوق، دیکھیے بے شر و شہوت کی مخلوق
नूरानी मखलूक हमेशा सुब्बुहुन खुद्दूसन के सिवा कुछ मालूम नहीं, वो भी शिकायत कर रही है। देखिए अल्लाह तबारक व तआला उनको भी बताया मैं क्यों इसको खिलाफत दिया। जब उन्होंने देखा बड़े पाक थे वो लोग, नूरानी थे, नूरानी सिफत थी, मलक सिफत उसी को कहते हैं। कहा कि हमने बड़ी गलती की, हमको नहीं मालूम परवरदिगार, खालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौला हमको नहीं मालूम, मौला इतना बड़ा इल्म हमको नहीं मालूम, तूने जितना ही उतना ही जानते हैं हम, तू पाक है, हम बेऐब, हम आयबदार है, हमने गलती की। हक ताला पूछा सही है? हाँ सही है, बेशक हमने गलती की है। तो फिर सिजदा करो इसको, आदम को सिजदा करो। सारे फरिश्तों ने सिजदा कर दिया, क्योंकि इसी सब पे खड़ा हुआ था इन्हें, ये भी अज़ाज़ील है, उसी सिफत पे खड़ा हुआ था, उसी सब पे खड़ा हुआ था, उसे सिजदा नहीं किया। कुरान है ये, आप समझ में किस्सा बोलूं कोई यल्ला मल्ला पोछेगा। कुरान है जिस पर आपका हमारा ईमान है। हमने दुश्मन को पढ़ा ही नहीं, हमने दुश्मन को समझा ही नहीं, दुश्मन से दोस्ती की और दोस्ती से दुश्मन किया, दोस्त से दुश्मनी की हमने, और हमको मालूम नहीं दोस्त से दुश्मनी हो रही है क्या नहीं हो रही, और हमको ये भी नहीं मालूम कि दुश्मन से दोस्ती है क्या दुश्मनी, हमको ये भी नहीं मालूम। कितने अनजान है हम, अपने आप को भूल जाते। जो खुद को भूला खुदा को भूला, जो खुद को भूला वो खुदा को भूला, न की अपनी तलाश। बड़ी चूक ये हुई, बरसों रहे खराब तलाश है खुदा में। हम खुदा को तलाश करता है, अरे खुद को तलाश कर, गलती मालूम होगी कि मैंने क्या गलती की है। तो दोस्तों शैतान को हुक्म हुआ कि सजदा करो, नहीं किया। पूछा गया या इब्लीस मा मनअक अन तस्जुद लि आदम, ऐ इब्लीस कौन सी चीज ने तुझे धोखा दिया, यानी रोका है मेरे आदम को सजदा करने से। फिर उस पर से ये भी बताया लिमा खलक़तु बैना यदैया, मैंने दोनों हाथों से उसको बना लिया है, मैं अपने आदम को दोनों हाथों से बना लिया, क्यों ने तो कभी ने सजदा नहीं किया। ये की बात बोला ना खैर मिन्हु, क्या बोला मैं उससे अच्छा हूं, बस खत्म, मैं उससे अच्छा हूं। यही बहुत बड़ी खराबी है, यही शैतान है, यही बहुत बड़ी गलती है, यही हसद है। ये हसद की वजह से आज तक वो रजीम बना हुआ है, लानती बना हुआ है। हर कस ना कस उसको शैतान ने लईन कहते हैं। देखा था? अब उसके बाद तूने मुझे धोखा दिया, अच्छी बात है, अब मैं आदम की औलाद को मैं भी धोखा दूंगा। कैसा धोखा दूंगा? जैसा मैं धोखा खाया हूं वैसे ही धोखा दूंगा। आखिर तू धोखा कैसा खाया? मैं अच्छा हूं, देखिए न खैरू मिन्हु, फिर मैं यही बात डालूंगा आदम के दिल में, मैं अच्छा हूं। पैसे वाले को देखा मैं अच्छा हूं, बाजू वाले को देखा मैं अच्छा हूं, उसको देखा मैं अच्छा हूं, इसको देखा मैं अच्छा हूं, उसको देखा अच्छा हूं। अब आलिम बोला मैं अच्छा हूं, मशाइख बोला मैं अच्छा हूं। सुभान अल्लाह, सब शैतान के आलेकार बन गए। देखा हसद आ गया। आज हसद क्या हुआ? एक दूसरे को लानती बोल रहे हैं, उन्हें उसको काफिर बोला, इन्हें इसको काफिर बोला, इन्हें इसको बिदती बोला, इन्हें इसको बिदती बोला। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। हालांकि सब कुरान पढ़ रहे हैं, कोई गलती नहीं कर रहे हैं। ला हौल वला, क्या गलती करेंगे? क्या कुरान छोड़ दिए? नहीं, सब कुरान पढ़ रहे हैं। कोई दूसरा कुरान नहीं, वही कुरान जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पे नाजिल हुआ है, वो कुरान करीम जो लौह महफूज पर था, वही कुरान करीम जो अल्लाह ताला अपने महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दिया है। दूसरी कुरान नहीं पढ़ रहे, वही हदीस जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई की हुई, वही हदीस सरकार दो सुन्नत रसूल, उसमें कोई फर्क नहीं, रावियों में भी फर्क नहीं। देखा तो कोई हदीस में फर्क नहीं, कुरान में फर्क नहीं। ये भी कुरान पढ़ता है, इन्हें भी कुरान पढ़ता है, इन्हें भी हदीस पढ़ता है, इन्हें भी हदीस पढ़ता है, इन्हें भी फिक़ा बनाता है, इन्हें भी फिक़ा बनाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर आखिर में इख्तिलाफ क्या है? नहीं मैं अच्छा हूं, नहीं हम अच्छे, ये जहन्नम में जाएगा। देखो तो कोई जहन्नम में नहीं जाएगा, कोई जहन्नम में नहीं जाएगा। जहन्नम में जाएगा नाफरमान जाएगा, फरमाबरदार नहीं जाएगा। जो मुसलमान है वो जहन्नम में नहीं जाएगा,
جو مسلمان ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور مسلمانوں کے لیے ہی جنت بنائی گئی ہے. ہم کو مسلمان ہونا چاہیے. حق تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، ڈرو ہم سے، اس کا حق ادا کرو، اور مرو تو مسلمان ہو کے مرو. تو معلوم ہوا مسلمان ہی جنت میں جائے گا. کوئی جماعت جائے گی نہ کوئی پارٹی جائے گی. سب چھوٹ. لاؤ سرٹیفکیٹ کہاں سے لاؤ گے؟ قرآن ہے، حدیث ہے، مسلمان جنت میں. پھر حکم ہوا ہے. کیا حکم ہوا؟ اللہ رسول دونوں کا حکم ہے. کیا حکم ہوا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. وَلَا تَفَرَّقُوا. اس میں فرق مت ڈالو. تفرقے بندی میں، فرقے بندی مت کرو، عمل بندی. بچو دوستو، اب ہم تو بچ نہیں سکتے. جب ہمارے اندر یہ فساد آ گیا ہے تو ایمان کا تو پسارا ہو گیا ہے. قلب کی حفاظت نہیں، ایمان کی حفاظت نہیں، تقوی کی حفاظت نہیں. جا کے کیا صورت دکھائیں گے؟ جا کے کیا صورت دکھائیں گے؟ حق تعالیٰ فرماتا ہے، حق تعالیٰ فرماتا ہے ان الانسان لربہ لکنود. انسان اللہ کا، اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. دیکھیے وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس کے پاس یہ گواہی ہے کہ میں نے کتنے انعام دیا ہے اور میری نافرمانی کرتا ہے. دیکھیے وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اور اس کو دنیا کی محبت بہت ہے، دولت کی محبت بہت ہے، مال کی محبت بہت ہے، دنیا کی محبت ہے. خیر لشدید ہے، بڑا شدید ہے اس سے محبت میں. سن رکھو افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور. سن رکھو، تم کو معلوم ہونا چاہیے. افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور. جب تم مر جاؤ گے ہم خبر میں اٹھائیں گے. وحصل ما فی الصدور، ہم تمہارے دل کی بات لیں گے کہ دل میں کیا ہے. دوستو ہم دل کی بات لیں گے، دل میں کیا ہے. برتن اگر خراب کر دی معاف کر دیں گے، کپڑے پھاڑ لی تو معاف کر دیں گے، گھر برابر نہیں جھاڑی تو بھی معاف کر دیں گے، کچا کھانا پکائی تو معاف کر دیں گے. اگر دل میں کچھ ہے کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ اور خبر جب جائیں گے خبر خطار ہوگا. افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور، ہم خبر میں جب آئیں گے تو اٹھائیں گے ہم. وحصل ما فی الصدور، ہم دل کی بات پوچھیں گے. دل میں کون ہے؟ عمل تو چھوڑ دی، ہم چاہے تو معاف کر سکتے ہیں. زمین آسمان کے برابر گناہ لاؤ ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیے ہم یہاں سے حسد لے گئے، یہ حسد ہی ہمارا ایمان کا پسارا ہو گیا. نہ تقویٰ رہا نہ طہارت رہی. حفاظت کرو دوستو، دل کی حفاظت، خبر کی حفاظت. دل کی حفاظت، خبر کی حفاظت، دل کی حفاظت، ایمان کی حفاظت. سبحان اللہ. اگر کسی نے اپنے دل کی حفاظت کر لی دنیا میں بھی خوش رہے گا. جس نے اپنے دل کی حفاظت کر لی وہ ایمان کی حفاظت کر لیا، اور جس نے اپنے دل کی حفاظت کر لی اس کی خبر جنت کے باغوں میں ایک باغ رہی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. دوستو چونکہ سیرت طیبہ بیان کی جا رہی ہے، وہ جمعہ کا وقت ہے، زیادہ بول نہیں سکتا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی وہ تو نور ہے. آپ کے نور ہی سے سب بنے ہیں، ہم سب انہیں کے نور میں ہیں، ان کے نور کے صدقے میں ہیں. ہم کو بھی چاہیے جس میٹیریل سے بنے ہیں وہ میٹیریل کو جھلکانا چاہیے. اگر کوئی مٹی سے برتن بنا ہے، اگر کانچ بتا رہا ہے تو جھوٹا ہے. اگر کوئی برتن جو ہے مٹی سے بنا ہے، کانچ کو بتا رہا ہے تو جھوٹا ہے، ڈیکوریشن ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اگر کوئی برتن جو ہے مٹی سے بنا اور مٹی بتا رہا ہے، امانتدار ہے، امین ہے، ابھی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنے ہو اور ہمارے اندر ظلمت ہی ظلمت ہے تو کیسا ہوگا؟ ظلمت اور نور ایک جگہ ظلمت کیا ہے؟ آپ کی محبت، آپ کی سنت ہمیں نکال دیا اپنے اندر سے، یہ ظلمت ہے. سمجھا؟
قلب میں اندھیرا ہے. دیکھیے دوست، تمہارا ظلمت اور نور ایک جگہ نہیں ہو سکتی. جب تم کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کو پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا، اے آدم نہیں پیدا کرتا ہم تم کو اور نہ کائنات کو، لولا کافلا، اگر ہمارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے. دیکھیے آپ کے نور سے سب کو پیدا کیا ہے، تو ہم نورانی ہیں. شیطان ہے آگ کا بنا ہوا، شیطان ہے وہ آگ سے بنا ہوا ہے. فرشتے تو خیر نور سے بنے گے، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنے ہیں. دیکھیے دوست، تمہارے ہم جو بنے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنے ہیں. نور میں ظلمت کیسے؟ یہ ظلمت شیطان کی وجہ سے ہے. سنت رسول کو چھوڑ دیا، حب رسول کو چھوڑ دیا، اللہ کی محبت کو چھوڑ دیا، دل کو خالی کر دیا، دنیا کی محبت بسا لی ہم نے. اب کیا ایمان کا دعویٰ کرتے ہو؟ یہ سب ڈیکوریشن اوپر کا، اس سے کوئی تعلق نہیں. وہاں تو خبر میں پوچھا جائے گا تو دل سے پوچھا جائے گا. آپ سمجھ رہے ہو صرف خبر میں پوچھیں گے؟ نہیں، جب حشر ہو جائے گا، ساری خلقت جمع ہو جائے گی، اس دن یہی کہیں گے اللہ تعالیٰ الیوم لا ینفع مال ولا بنون. ارے یہاں جو دن ہے نا، یا تمہاری اولاد تمہارا مال کام لے دے گے. الا من طلع بقلب سلیم، جو دل سلامتی والا لایا وہ آج کام آئے گا. دیکھیے دوست، خدا رحم کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کرو. یہ فرقے بندی میں مت جاؤ، یہ جماعت بندی میں مت جاؤ. اللہ اس کے رسول سے محبت کرو. اللہ سے محبت اللہ کی یاد سے ہوتی ہے، اور رسول اللہ سے محبت آپ پر درود پڑھنے سے ہوتی ہے. کثرت سے درود پڑھو، محبت ہو جائے گی. کثرت سے اللہ کو یاد کرو. اللہ سے یہ اللہ کو یاد کرنا محبت جمع کر لینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کثرت سے درود پڑھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے میری شفاعت اس پر واجب ہے. اللہ تعالیٰ جو مجھ کو یاد کرتا ہے حشر کے میدان میں میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی دولت ہے اللہ کی یاد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد یہ ہمارے ایمان کا جز ہے. اللہ تعالیٰ ہم تم کو بخشے، جو کہا عمل کی توفیق دے، جو سنا گیا عمل کی توفیق دے. تجھے محمد رسول اللہ کا واسطہ، جو خرابیاں ہیں میل دے، جو اچھائیاں ہم کو مالا مال فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. السلام علیکم.